اشمل الماہر حجر، حدیث نبوی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو اسی گھر کا، اور اگر کوئی آدمی کہ میرا بچہ اسے سنسار کر دو، مت کہ یہ تیرا بھائی ہے، کہ علی آپ بیچ میں مت آئیے، میرے باپ نے بتایا تھا میرا بھائی ہے۔ مولا نے دوسرا خط لکھا کہ تو اپنے باپ کو بھی گالی پکڑا، اسے بھی گالی دے رہا۔ علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ میں نے کوفے کے اس وقت کے حاکم کا بہت کھل کے پیش کر دیا۔ اسے مولا امیر علیہ السلام نے کہا خبردار ایسی باتیں مت کر، تاکہ یاد آپ مداخلت مت کیجیے، میں نے اپنا بھائی قرار دے دیا گیا۔ حضرت گرامی اس کا جس کے باپ کا نہیں پتا تھا ویسا ہی بیٹا تھا، وہ گورنر تھا، اس نے فوج بنائی۔ جب فوج عبید اللہ بن زیاد نے بنائی ہے، ہم کھل کے کہہ رہے ہیں اپنے ممبر سے عبید اللہ بن زیاد پہ لعنت ہو۔ اور اگر کوئی سمجھتا شیعہ تھا تو تمہیں تو کھل کے لعنت کرنی چاہیے۔ اب پہنچ گئے۔ اگر لوگ دیکھیں، اب میں سب کے میں نے کھول دیے تینوں مسئلہ شرع نبی کو نظر رہا تھا، یہ تو آپ لوگوں نے زبردستی بڑھا لیا مجھ سے۔ تو ذرا کہ دیکھیں کوفے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، اس کا سب نے لکھا وہ مولا امیر کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب ہے شیعہ نہیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو عاشق ہو۔ آپ کو کہتے ہیں یہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کی محبت میں گمراہ ہوگا، اسے شیعہ کہتے ہیں، اور جو بغض میں گمراہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی تو پوچھنا میں ہم کب سے میرے جملے پہ ہم کہاں گیا ہو۔ تو عبید اللہ شدید دشمن مولا امیر علیہ السلام کا، مولا حسن کا، مولا حسین کا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ علی نے میرا شجرہ کھولا، اس لیے مجھے علی قبول نہیں۔ اگر یہ ابھی میں نے سارے حکمران پیش کر دیے ہیں، میں نے اس کو حاکم بھی پیش کر دیا، ابھی میں نے مکمل نہیں کیا، پڑھوں گا اگر ایک ابھی مجمع کی طور ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کا کہ میں نے حاکم، تو اس کا حاکم کا خلیفہ تھا، اس کا بتا دیا، جو مدینہ کا گورنر ولید تھا، حاکم تھا یزید، مدینہ کا گورنر ولید، کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد۔ اب سن لیں جو سپہ سالار تھا، فوج بنی شام سے، کوفے سے، پورے عراق سے، پورے شام، حجاز فوج بنی، اور سپہ سالار بنا جو لیڈ کر رہا تھا وہ تھا عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد ہمارے راویوں میں نہیں ہے، اپنی کتابوں میں دیکھو کہاں کہاں اس سے روایت آئی ہے۔ میں نے تو نام بھی نہیں لیا، میں نے تو نہیں کہا کہ کون سی کتاب میں کہیں پہ روایت آئی ہے۔ ایسا کہ ابھی جملوں پہ غور کیجیے گا تو کہیں پہ اس سے روایت آئی ہے، تو کہتے نہیں اس نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ہمارے حدیث کے جو سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں انہوں نے اس سے حدیث لی کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ اچھا خون حسین سے کوئی توبہ کر لے تو تم بخشوا دو، روایت بھی لے لو، حدیث میں بھی قابل قبول، اور ایک چھوٹی سی لعنت پہ فاقد ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی لعنت کرو تو پھانسی، جو قتل کر لے جوانان جنت کے سزا، اس کی حدیث قابل قبول ہے۔ لیکن آپ کی محبتوں کا ممنون میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے محبت سے سن لیا، تو میں کوفے کا میں نے گورنر کا پیش کر دیا، کوفے سے ہی آیا تھا عمر ابن سعد، تو نام اس کا عمر تھا، باپ اس کا سعد بن وقاص، وہ صحابی رسول اور وہ خلفاء کے ساتھ تھا، شیعہ نہیں۔ جناب سلمان ابوذر کو لوگوں نے کہا شیعہ، اس کو میں نے بھی کہا، جناب عمار کو کہا ہے شیعہ، صحابہ نے بھی کہا عمار ابھی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پتہ لوگ ہیں یا نہیں، کہا یہ سلمان ابوذر مقداد عمر اتنے پورے جوان علی کے پیچھے چلتے ہیں،
تو جناب عمار نے جواب دیا تھا میں بوڑھا ضرور لیکن پیغمبر نے کہا تھا علی کے پیچھے چلنا. تو میں نے پوچھا چلوں گا, آپ نے فرما دیا اگر کوئی پوچھے تو کیا جواب دوں گا, کہنا علی مع الحق والحق مع علی. میں اس لیے علی کے پیچھے چلتا ہوں کیونکہ علی حق کے ساتھ حق. تو یہ سب میں لکھا ہے عمر کے ساتھ صحابی کا بیٹا تھا لیکن شیعہ نہیں, باپ بیٹا دونوں دور تھے لیکن پڑھے لکھے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اسی لیے جناب زینب نے کہا وہ کس طرح صاحب حسین کو مارا جا رہا تو دیکھ رہا, تو اس نے کو پھیر لیا. اس نے کہا میں نے دنیا کی خاطر, میں نے رئیس شہر کی حکومت کی خاطر حسین کو مارا. اور مولانا نے اس کو شب عاشور بلایا تھا. آپ جب جائیں گے نا پھر آپ کربلا زیارت کریں, تو کربلا بھی مقام ہے جہاں پہ مولانا نے اس کو بلایا. پر تم مجھے جانتا ہے جوانہ جنت کا سلام, تم میرے مارنے کے لیے آ گئے. کہا کیا کروں, رئیس شہر کی حکومت ملنے والی. مولانا نے کہا نہیں ملے گی, رئیس شہر کی حکومت نہیں ملے گی, اس میں دھوکہ دے گا, اس کی زبان پہ بھروسہ نہ کر. میری تو زبان پہ تجھے بھروسہ ہے, میں تیری شفاعت کروں گا. کہ مجھے پھر ایک رات سوچنے کا موقع دو. دو لوگوں نے محنت نہ کی سوچنے کی, حور نے اور عمر سعد نے. حور نے کسی سے رہیں گے چلو پہنچ کر ان پہ سلام. ایک ہی رات میں دونوں سوچ رہے ہیں, دونوں نے سوچ کے فیصلہ بھی کر لیا. حور جنت میں آ گئے, عمر سعد جہنم میں چلا گیا. اب پہنچ گئے, میرے بھائی سلامت نے, میرے بزرگ, میرے بچے تو پہنچ رہے ہیں. گرامی لشکر کا سلا سلام تھا عمر سعد. عمر اتنی سعد کسی نے نہیں لکھا آج تک, بلکہ آپ کے یہاں لکھا اپنا ہی تھا. اس لیے حدیث لی بھائی یہی لکھا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب ہے, اس کی حدیث نہیں لے سکتے. یہ رافضی تھا, یہاں تک لکھا آپ کی رضا کی کتابوں میں لکھا کہ کسی گھر گیا تو کہا کہ نہیں تو تب کھانا کھائے گا جب تو پہلے علی کے دشمنوں پہ تمنا کر. رضا کی کتاب ہماری نہیں, بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے اس نے کھانا نہیں کھانے کی جگہ پہلے علی کے دشمنوں پہ تمنا کر پھر کھانا کھا. کہ اس نے مجھ سے تمنا کروایا, اتنا کٹا شیعہ تھا. اب پتہ چلا کہ آج کے شیعہ تمنا نہیں کرتے. 1400 سال سے شیعہ ایسے ہی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وقت تمام ہو گیا. علی مولا علی میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ان سب کے تو دینوں مذہب معلوم ہے. یہ تجاہل عارفانہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہمیں نہیں پتا کون تھے, نام ہم بتا دیتے ہیں, شجرے بھی تم ڈھونڈ لو, دین بھی ڈھونڈ لو, مذہب بھی تلاش کر لو, کتابوں میں سب کچھ مل جائے گا. کون کیسے نماز پڑھتا تھا. میرے گھر میں بہت بڑا ٹائم سب کے لیے. آئیے ذرا, میں ابھی تو میں محمد بھی نہیں کیا. آخر ایسے سن لیجیے, کل آخر میں کسی پرسوں جلوس کی مسجد ہوگی, دن میں ہوگی, سن لیجیے گا. مجھے پھر کوفے سے کوفے تک واپس پہ سارے نام تک جانا ہے, اس لیے میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. آج تم نے سن لیجیے, میں مکمل کر رہا ہوں. مضمون مجھے چوتھی میں اس کے جانا سے بات. عزیزان گرامی, اب یہ میں نے صرف بتائے ہیں جو سالات تھے. اب دیکھتے ہیں کہ جس نے فتویٰ دیا. فتویٰ دینے والے قاضی کا نام, مفتی کا نام قاضی شریح. یہ آپ نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ثابت کر دیا. اسے کے ثابت ہو جائے گا کہ مولانا بھی اپنی عدالت میں کیس ہار گئے. سنا آپ نے کہ مولانا امیر علیہ السلام اپنی عدالت میں کیس ہار گئے تھے. وہ کون تھا قاضی جس نے مولانا کے خلاف فیصلہ کیا؟ قاضی شریح. اب پہنچ گئے, یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا مولا علی کے خلاف. جب اتنا دماغ خراب ہوتا ہے تبھی کوئی حسین کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے. اب پہنچ گئے لوگ, یہ وہی قاضی ہے. میں نے کتنا کھول دیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ قاضی شریح تھا. اس سے جب پوچھا کسی نے کہا بھائی حسین نے بغاوت کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین مان بول پاتے.
اس ملعون نے لکھا دیکھیں جو اہل بیت کا دشمن ہے پھر ہم اس کو کچھ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور میں جننے آپ لوگ کوئی میں کسی کے لیے نہیں بات کر رہا اللہ نہ کرے کسی کے خلاف کیس کرنے مانی کے خلاف کیس کرنے کے بیچارے ہمارے کو منتظر ہے. میں اپنی بات کروں گا میں سید ہوں میں کسی بھی ائمہ علیہ السلام کے قاتل کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. جس نے فتویٰ دیا میں اسے نہیں مان سکتا. میرے دل سے ہمیشہ اس پہ لعنت ہی جائے گا. تو قاضی شورا نے فتویٰ دیا حسین کا 5,000 سے زیادہ 6,000 سے زیادہ مفتیوں نے دستخط کی. مفتی تھے نو انہوں نے دستخط کی. میں تو کھول کے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے دستخط کی حسین بادل کو. یہ کوفے کے لوگوں کا بتا رہا ہوں آپ کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ نہیں شیعہ تھے وہ جھیلوں میں تھے نہیں تو پھر کربلا میں تھے. تو میں نے کہا کہ وہاں پہ سن لیجیے. اب آئیے جنہوں نے فتویٰ دیا ان کا بھی میں نے بتا دیا حاکم کا بتا دیا سپہ سالاروں کا. اب سن لیجیے جو لشکر آ رہے تھے ایک ایک لشکر جو آتا تھا اس میں کبھی 1,000 کبھی 2,000 3,000 4,000 سپاہی ہوتے تھے. ایک ایک لشکر وہی دیکھیے ایک فوج نہیں تھی فوجیں آئی ہیں پورے عالم اسلام سے فوجیں آئی. یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں میں جانتا ہوں بڑے سخت الفاظ ہیں مجھے معاف کیجیے میں کھل کے پڑھ رہا ہوں کہ پروردگارہ جنہوں نے حسین کا قتل کیا قتل کرنے والوں پہ لعنت ظلم کرنے والوں پہ لعنت جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت. میں نے پڑھ دیا آپ لوگوں نے جملے پہ غور کر لیجیے. جاہدت الحسین میں اپنے نوجوانوں بچوں کے ہاتھ میں کہہ رہا ہوں میرے جملوں پہ غور کریں. جاہدت الحسین پروردگارہ چھٹے امام کہہ رہے پروردگارہ ان لوگوں پہ لعنت فرما جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا. جہاد فروع دین میں ہے شیعہ سنی نماز روزہ حج زکات خمس جہاد جب وہ خمس نہیں لگاتے پھر بھی 5 میں وہ جہاد کہتے ہیں. جہاد عبادت ہے فروع دین میں ہے عبادت ہے. قصد قربت شرط ہے قربت اللہ لڑنا شرط ہے. جو حسین کے خلاف لڑے اور کہیں کہ جہاد ہے چھٹے امام کہتے ہیں ان سب پہ لانا. میرے جملے بہت ہے تو لوگ یہ کہہ کے آ رہے تھے نا ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں حسین کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے یہ بات ہے. میرے جملے پہنچے اب میرے جملے پہنچنا ہے اللہ کے گرامی. اب آئیے میں دے دیے اب وقت خراب ہو گیا میں اگر پہنچنا